نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا من يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت گرامی، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی موت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو حیات اور زندگی عطا فرمائی، اور ساتھ میں موت بھی رکھی ہے۔ یہ کائنات یا کائنات انسانی جب سے عالم وجود میں آئی ہے، انسانوں کے آنے اور جانے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات دونوں پیدا فرما دیے، اور ہمیں آپ کو اس دنیا میں کچھ وقفے کے لیے بھیجا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اور آپ کو یہ دنیا چھوڑ کر عالم آخرت کی طرف جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا، ہمارے ذہن و دماغ میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہمیں موت دینی تھی تو ہمیں پیدا ہی نہ کرتا، اور جب پیدا کر دیا تو کتنا اچھا ہوتا کہ موت ہی نہ ہوتی، ہمیشہ جیتے رہتے۔ تو اسی خیال اور سوال کا جواب اللہ نے قرآن میں پہلے ہی عطا فرما دیا کہ ہم نے زندگی کیوں عطا فرمائی۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت اس لیے تخلیق فرمائی تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون ہے جو بہتر عمل لے کر میری بارگاہ میں آتا ہے۔
گویا اللہ نے ہم کو آپ کو جو دنیا میں 60-70 سالہ زندگی عطا فرمائی، یہ ہمیں کچھ کرنے کے لیے عطا فرمائی، اور اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے دنیا میں رہ کر پھر جب میری طرف آئیں گے تو کون کتنا اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ دنیا میں اچھائیاں برائیاں دونوں ہیں، گناہوں کی کمی نہیں، اور نیکی کرنا چاہیں تو نیکیوں کی کمی نہیں، اور اللہ نے ہم کو آپ کو اس دنیا میں مختار بنا دیا ہے۔ آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ شراب پینا ہے دروازے کھلے ہیں، جوا کھیلنا ہے جوا کھیلیں، سنیما کے ہال جائیں وہاں جا سکتے ہیں، مسجد کے دروازے بھی کھلے ہیں، آستانے اولیاء بھی کھلے ہوئے ہیں، تاش کے پتے بھی ہیں تمہارے پاس، اور قرآن مجید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا، ایک لمٹ ہے اس کے اختیار کی، اختیار دے دیا، اور اختیار دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں عقل و شعور بھی عطا فرمایا، اچھائی برائی کو سمجھنے کی تمیز بھی عطا فرمائی، سوچنے سمجھنے کا مادہ بھی دیا، غلط اور صحیح کو سمجھنے کی صلاحیتیں بھی عطا فرمائیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اتنا کچھ دے دیا، پھر بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی بھیجا۔ آپ ذرا دیکھیں، دنیا میں یہ مشینوں کا دور ہے، یہ مشینوں کے دور میں ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس گویا انسان آج کا مشینوں میں گرا ہوا ہے۔ چھوٹی مشینیں ہیں، بڑی مشینیں ہیں، سستی مشینیں ہیں، مہنگی مشینیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے ان مشینوں کے بنانے والوں کو، مثلاً ہم موبائل استعمال کرتے ہیں، اگر آپ موبائل خریدنے کے لیے دکان پہ جائیں گے اور موبائل آپ نے پسند کر لیا، قیمت پوچھی، سارے فنکشنز اس کے سمجھ لیے، آپ کو پسند آ گیا، آپ نے قیمت دی، قیمت دے کر جب آپ موبائل لینا چاہتے ہیں تو اس کے ضروریات جو ہیں، چارجر وغیرہ، وہ سارا سامان دینے کے ساتھ ساتھ ہر موبائل والا موبائل کی کمپنی کی جانب سے ایک چھوٹی سی کتاب بھی دیتا ہے۔ آتی ہے کتاب چند ورقوں کی، اس میں موبائل کا فوٹو ہوگا، اس کے پرزوں کی تصویریں ہوں گی، اور اس میں ہدایات ہوگی کہ اس موبائل کو کیسے چلانا ہے۔ یہ طریقہ اس میں سب کچھ ہوتا ہے۔ نقصان دہ چیزوں کی بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ اسے ایسا ایسا چلاؤ گے تو نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ اس طریقے سے چلاؤ گے تو بہتر طریقے سے چلے گا۔ اب یہ 50-60 ہزار کا، 30-35 ہزار کا موبائل ہے، تو چھوٹا سا کتابچہ انہوں نے دے دیا، کیونکہ زیادہ مہنگی مشین نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو یہ چاہتا ہو کہ میں بڑی فیکٹری ڈالوں، کوئی بڑا کارخانہ کھولنا چاہتا ہوں، اور اس کی جس چیز کا وہ کارخانہ کھولنا چاہتا ہے، اس کی مشینیں اگر کروڑوں کی قیمت کی ہوں، کروڑوں میں بھی آتی ہیں مشینیں، تو آپ جب مشین خریدنے کے لیے جائیں گے اور مشین کو آپ نے خریدا، سودا کر لیا، تو موبائل کی طرح وہ آپ کے ہاتھ میں تھما نہیں دیتا مشین، یا 2-4 پنوں کی کتاب دے کر روانہ نہیں کرتا، بلکہ کمپنی کی جانب سے آپریٹر بھی آتا ہے، کمپنی آپریٹر بیچتی ہے، اور آپریٹر آ کر وہ مشین لے کے آتا ہے، آپ کے کارخانے کی زمین پر اسے نصب کرتا ہے، اور نصب کر کے پھر اسے چلا کے دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ایسے چلے گی، مینوفیکچرنگ ایسے ہوگا، اس میں یہ چیزیں استعمال کرو گے تو بڑھیا چلے گی، اس میں غلط چیز ڈالو گے تو بگڑ جائے گی، خراب ہوگی۔ اور جب ساری چیزیں آپ کو سمجھا دے گا، پھر آپ سے پوچھے گا بھائی سمجھ گئے آپ؟ پہلے خود چلائے گا، پروڈکشن نکال کے دکھائے گا، پھر آپ سے چلوائے گا کہ میں دیکھوں ذرا چلا کے دکھاؤ مجھے،
جب آپ اس کے سامنے 2-5 مرتبہ چلا کے بند کر کے دکھا دیں گے، اس کے بعد کہے گا اب تم سمجھ گئے، اب میں جا رہا ہوں، جاتے جاتے اب وہ کوئی کتاب تھما دے گا، وہ کہے گا یہ کتاب ہے، میں جا رہا ہوں، اتنا تو سمجھا دیا میں نے مشین کیسے چلانی ہے۔ پھر بھی اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو یہ کتاب کھول لینا اور اس کے اوراق کی گردان کر لینا، پڑھ لینا، اسے مطالعہ کرنا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو کمپنی کا نمبر ہے، اس پر نمبر ہوتا ہے نا، کمپنی کا نمبر ہے، فون کر دینا، آدمی آ جائے گا، وہ آپ کو سمجھائے گا، بتائے گا، سکھائے گا اور پھر چلا جائے گا بلا تمثیل۔ سستی مشین، کتابچہ دیا، پکڑا دیا، نکال دیا، پیسہ لے لیا۔ مہنگی مشین قیمتی ہے، آپریٹر آیا، نصب کیا، چلا کے دکھایا، چلوا کے دیکھا اور جاتے جاتے کتاب تھما کے گیا بلا تمثیل۔ ہم اور آپ بھی قدرت کی کارخانے کی مشینیں ہیں۔ انسان مشین ہے نا بھائی، پورا کا پورا مشین ہے یہ۔ اب یہ مشین قدرت کی نگاہ میں اگر معمولی ہوتی نا تو 2-5 پنوں کی کتاب دے کے بھیج دیتا، مگر اللہ کی نگاہ قدرت میں انسانی مشین اتنی قیمتی ہے کہ اس خالق کائنات نے جب اس مشین کو زمین پر اتارا تو آپریٹر کی حیثیت سے محمد رسول اللہ کو بھیج دیا، فرمایا مصطفیٰ جاؤ اور جا کر اس مشین کو پہلے تو چلا کے دکھاؤ، اور جب یہ چلانا سیکھ لے تو پھر چلوا کے دیکھ لینا، اور جب یہ سمجھ جانا، تمہیں یقین ہو جائے کہ اب اس مشین کو یہ صحیح چلا پائیں گے تو آتے آتے 30 پاروں کی کتاب دے کے آ جانا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، بہت اہم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور نبی جاتے جاتے کتاب بھی دے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشین کو چلانے کا طریقہ کتنے سال سکھایا؟ 63 سال۔ ہے کوئی دنیا کا کوئی مشین کا آپریٹر جو 63 سال کوئی مشین چلا کے سکھائے؟ 2 دن 4 دن ہفتہ؟ مگر یہ مشین کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے 63 سال چلانا سکھانے کے لیے بھیجا، اور جب صحابہ سیکھ گئے تب 30 پاروں کی کتاب بھی دی اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں حدیثوں کا مجموعہ بھی عطا فرمایا، اور فرمایا بھی جاتے جاتے ارشاد فرمایا کہ فکر مت کرنا، جہاں زندگی کی گاڑی اٹکے قرآن کھولو، گاڑی چلاؤ، اور کچھ تفصیلات دیکھنی ہے حدیث کھولو، آگے بڑھ جاؤ۔ پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو میں دین کے انجینئر بنا کر علماء کو بھیجوں گا۔ کبھی بلا لیا کرو، بلا کر سیکھا کرو کہ مجھے اس مشین میں یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا الحمدللہ ہم مشینوں سے گرے ہوئے ہیں، مگر مشینوں کے بنانے والوں کے ساتھ جتنی دیانتداری ہم کرتے ہیں نا یا دیانتداری دکھاتے ہیں، کاش کہ ہم نے اپنے ساتھ وہ دیانتداری دکھائی ہوتی۔ کار خریدی آپ نے، جب کار خریدنے آپ جاتے ہیں تو سارے پروگرامات وہ شو روم میں سمجھا دیے جاتے ہیں، کتاب دی جاتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ انجن پیٹرول ہے، ڈیزل نہیں۔ ایمانداری سے بولو، پیٹرول والی گاڑی آپ خرید کے لائیں، کمپنی نے ہدایت دے دی کہ بھی پیٹرول چلے گا اس میں، دھیان رکھنا، سچ بتاؤ ڈیزل ڈالو گے؟ کیروسین ڈالو گے؟ کیوں؟ کوئی پکڑنے آئے گا آپ کو ڈیزل کیوں ڈالا اس میں؟ کوئی ڈنڈا لے کے مارنے آئے گا؟ نہ، آپ باقاعدہ طور پر پیٹرول پمپ پر جب جائیں گے تو اسے کہتے ہیں بھیا پیٹرول ہے، دھیان رکھنا کہیں ڈیزل مت چالو کر دینا، اس میں ڈیزل مت ڈال دینا۔ آپ جانتے ہیں کہ کمپنی نے انجن ہی پیٹرول بنایا ہے تو ڈیزل ڈالنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ تو جب گاڑی بنانے والے کے ساتھ اتنا انصاف کرتے ہو تو اپنے بنانے والے کے ساتھ بھی تو انصاف کرو کہ اس نے ہمیں بھی ٹنکی عطا فرمائی ہے، اس سے پوچھو کہ مولا اس میں کیا ڈالوں۔
حرام ڈالوں کہ حلال، جائز ڈالوں کہ ناجائز، شراب ڈالوں کہ زمزم، کیا ڈالنا ہے اس میں؟ اس نے ہدایت کر دی، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں جب کھاؤ تو حلال اور طیب کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، صاف ستھرا کھاؤ، مگر پھر بھی ہم حرام نہیں چھوڑتے، ناجائز نہیں چھوڑتے۔ نا انصافی نہیں ہے؟ ابھی تو اختیار دے دیا، کوئی ڈنڈا لے کے نہیں آئے گا ہمارے پاس ہمیں مارے کہ حلال کا حرام مت کھانا، حلال رزق کما، حرام کی طرف مت جانا، کوئی مارنے ٹھوکنے نہیں آئے گا، مگر قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ تو نے اپنی مشین میں کیا ڈالا تھا، کیا نہیں ڈالا تھا، میں نے کیا حکم دیا تھا، تو نے کیا کر دیا۔ تو یاد رکھیں، ہم جب دنیا کی بنائی ہوئی مشینوں کے ساتھ اتنی دیانت داری دکھاتے ہیں تو اپنے بنانے والے سے بھی تو پوچھو نا، میرے مولا یہ مشین کائے کے لیے بنی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے اسے صراط مستقیم پر چلنے والی گاڑی بنایا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اچھے سے اچھی کار لے کر آپ کھیتر میں چلاؤ، کھیت میں چلاؤ گے اور پھر کہیں یار یہ گاڑی کام نہیں کر رہی، وہ کہے گا چلائے گا، تو ہم نے کھیت میں نری نادوں میں چلایا تو وہ کہے گا اس پر چلانے کے لیے ہے ہی نہیں مشین، یہ مشین تو روڈ پہ چلانے کی ہے، ہائی وے پہ چلانے کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سے قیامت میں پوچھے گا میرے بندے اس مشین کو کس راستے پر چلایا، شراب کے اڈوں کی طرف، زنا خانوں کی طرف، جوئے خانوں کی طرف؟ فرمایا نا اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے اس گاڑی کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے بنایا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل لے کر میری بارگاہ میں آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں، برائیوں کی طرف اپنی توجہ نہ لے جائیں، نیکیاں جتنا کر سکتے ہیں کر لیں، وقت ہے، وقت ہے، اور جب وقت گزر جائے گا نا یقین جانیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں حکایت، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا غلام تھا، اللہ مجھے آپ کو سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہدایت کا چراغ ہمارے لیے اس واقعے کو بنا دے۔ فرماتے ہیں ایک بادشاہ کا غلام، اب غلام بھیڑ بکریوں کی طرح بکتے تھے پہلے زمانے میں، ایک دن بادشاہ کو پتہ نہیں کیا سوجھی، بادشاہ نے غلام کو بلایا اور اپنے خزانے کے خازن کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ کل صبح سورج نکلتے ہی میرا شاہی خزانہ کھول دینا اور میرے غلام کو اندر چھوڑ دینا، سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک شاہی خزانے سے یہ جتنی دولت لے جا سکتا ہے نا اس پر کوئی پابندی نہیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات جو لے جانا چاہے اور جتنا لے جانا چاہے، روکنا مت، لیکن سورج ڈوبتے ہی اسے باہر کر دینا، دروازہ بند کر دینا۔ غلام سے کہا کہ جب تو اندر کا سامان لے جائے گا تو میں شام ہوتے ہوتے تجھے بھی غلامی سے آزاد کر دوں گا۔ اب وہ آدمی جو مارکیٹ میں بکتا تھا، موٹے ڈھوٹے کپڑے پہنتا تھا، غلامی کی زندگی تھی، وہ بھی دل میں سوچنے لگا یار ایک رات میں کوئی کروڑ پتی کیسا بنتا ہے یہ آج ہم دیکھیں گے، کل مجھے کھلی چھوٹ ہے۔ اب صبح اسے مالا مال ہونا ہے اور ٹائمنگ ہے سورج نکلتے ہی خزانے میں داخل ہونا ہے اور جتنا لے جا سکتا ہے لے جائے۔ ایمانداری سے بولو اس بندے کو رات بھر نیند آئے گی؟ گھر میں کیا سوئے گا، اپنے کمرے میں کیا سوئے گا، پوری رات خزانے کے دروازے پر بیٹھا رہا، دیر ہو جائے گی، سونا لے جانا ہے، چاندی لے جانا ہے۔ جیسے ہی صبح کی فجر نماز ہوئی، سورج نکلتے ہی اس نے دروازہ کھولا، اسے اندر بھیج دیا۔ اب جیسے ہی اندر داخل ہوا تو دیکھا سونے چاندی، شاہی خزانہ بادشاہ کا خزانہ ہے، سونے چاندی کے انبار لگے ہوئے، ہیرے جواہرات کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا خزانہ بڑا دیکھا تھا۔
کہا یار پہلی مرتبہ آیا ہوں، بعد میں تھوڑی آنا ہوگا، اس میں شاہی خزانہ ہے، بادشاہ کا ہے۔ کہا یہ سونا بھی لے جاؤں گا، چاندی بھی لے جاؤں گا، ہیرے لے جاؤں گا، جواہرات لے جاؤں گا، اطلس و کم خواب لے جاؤں گا، مگر کم سے کم ذرا دیکھوں تو یہ کتنا بڑا ہے۔ اب وہ اندر چیزوں کو دیکھ رہا ہے، یہ بھی اچھی ہے، یہ بھی اچھی ہے، یہ ٹائم تو بہت ہے نا میرے پاس، 12 گھنٹہ بچا ہے۔ ٹہلتے 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 اندر گیا تو اندر ایک کمرہ دیکھا جس کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ اس نے سوچا یار اس میں کیا ہوگا، دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھل گیا۔ اب جیسے ہی دروازہ کھلا تو بڑا خوبصورت حسین و جمیل کمرہ، اس نے زندگی میں اتنا خوبصورت کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ ٹاٹ پہ سونے والا، چٹائی بچھا کے سونے والا نرم گداز گدا اس نے دیکھا۔ دل میں خیال آیا شاید یہ جگہ وہ ہے جہاں بادشاہ کبھی کبھی آ کے آرام کرتا ہوگا۔ آج مجھے دیکھنے والا کون ہے؟ لاؤ ذرا بادشاہ کے بستر پر سو کے تو دیکھو کہ کیسا بستر ہے۔ اب اس پر جب لیٹا تو ٹھنڈا کمرہ تھا، نرم بستر تھا، نیند آ گئی، سو گیا۔ سویا تو ایسا سویا کہ خزانے کا خازن آیا اور آ کر اس نے جگایا، کہا بھائی اٹھ، سورج ڈوب گیا، سورج ڈوبا، نکل۔ تو کہنے کہ بھائی بادشاہ نے کہا تھا نا کہ جو لے جانا چاہے، تو کہا ٹائم تو پورا ہو گیا۔ کہا تھوڑا بہت، تو کہا کچھ نہیں، ایک تنکا نہیں ملے گا۔ ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا۔ مولانا روم فرماتے ہیں خالی ہاتھ گیا، خالی ہاتھ واپس آیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، اللہ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو ٹائمنگ دیا اور نیکیوں کے خزانے میں اتار دیا ہے۔ کہ تیرا ٹائم شروع ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے دنیا میں قدم رکھتے ہی، اور ٹائم پورا ہوتا ہے موت تک۔ اس میں جتنا کرنا ہے کر لے، جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو، اور جب موت کا وقت آئے گا نا، اس وقت اگر ہم فرشتے سے کہیں نا کہ ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لوں، فرشتہ کہے گا ٹائم نہیں ہے اب۔ کہ ایک تسبیح سبحان اللہ کی گھما دوں، فرشتہ کہے گا نہ، پوری زندگی گزار دی تو نے، ٹائمنگ تیرا پورا ہو گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، موت کے وقت اگر سبحان اللہ کہنے کا ٹائم مانگو گے نا، اس وقت سبحان اللہ کا ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ غنیمت ہے، ابھی کر لو، وقت ہے، کچھ نہ کچھ کر لو، ورنہ دنیا سے ایسے جاؤ گے جیسے وہ خزانے میں جا کر خالی ہاتھ نکل آیا، کچھ ہمارے پاس نہ ہوگا۔ یاد رکھو، جیسے وہ بندہ شاہی خزانے میں جا کر دیکھتا رہا، پلے کچھ نہیں باندھا، ہمارا حال کیا ہے؟ دنیا گھومنے میں گزار رہے ہیں ہم لوگ، ٹٹول رہے ہیں، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے، کبھی ندی کنارہ، کبھی دریا کنارہ، کبھی ساپوتارہ، پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے لوگ۔ اتوار آیا تو ٹائم نہیں ہے نا بھائی، مجھے تو جانا ہے گھومنے کے لیے، بریجوں پہ جانا ہے۔ تو آدھی زندگی گھومنے پھرنے، کمانے کھانے میں، اور آدھی زندگی سونے میں گزر رہی ہے۔ ایمانداری سے ذرا سوچو، یہ بالکل فیکٹ بات ہے۔ اگر اللہ نے 60 سال مجھے عطا فرمائے، آپ کو 60 سال دیے، تو یہ دن دن الگ کر کے 60 سال ہیں یا راتوں دن ملا کے؟ جی راتوں دن ملا کے 60 بنتے ہیں نا۔ تو رات ہماری کہاں میں جا رہی ہے؟ سونے میں، اور دن کماؤ کھاؤ گھومو، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور یقین جانے، ہماری زندگی کے کئی دن ایسے آپ نکال سکتے ہیں جس میں ہم نے ایک بھی نیکی نہیں کی۔ کوئی دن ایسا نکال کے دکھا دو جس میں آپ نے ایک بھی گناہ نہ کیا ہو۔ ڈھونڈتے رہ جاؤ کہ کوئی ایسا دن نہیں ملے گا ہم کو کہ جس میں ہم نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، مگر ایسے ہزاروں دن مل جائیں گے جس میں ہم نے ایک بھی نیکی نہ کی ہو، ایسے ہزاروں مل جائیں گے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمارا؟ ذرا سوچیں آپ۔ حضرت سیدنا بہلول دانا علیہ الرحمت و رضوان بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے پاس گھنٹوں جا کر امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ وہ ذات ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت گھنٹوں جا کے، جن کے پاس کیا بتائیں کھانے کا وقت نہیں تھا، تبھی حاجت کے لیے وہ ٹائم
ٹائم نہیں تھا امام صاحب کے پاس، اتنے مصروف آدمی، مگر گھنٹوں جس کے پاس بیٹھتے ہوں وہ ذات کیسی ہوگی؟ وہ حضرت سیدنا بہلول دانا علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے۔ آپ کے زمانے میں بہلول تو سمجھتے ہیں آپ، بہلول اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہو، کم عقل جسے کہتے ہیں نا اسے بہلول کہتے ہیں۔ حضرت کا نام تو کچھ اور تھا، مگر آپ کی باتیں سنتے 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 دیوانے مشہور ہو گئے، لوگ کہتے تھے ارے بہلول ہے، وہ بہلول ہے، کب بیوقوفی والی باتیں کرتا ہے، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا بولتا کیا ہے۔ مگر ہوتا یہ تھا کہ وہ باتیں بہکی بہکی کرتے تھے جو ہمیں لگتی تھی، لوگوں کو لگتی تھی، مگر جب بات کر کے گزر جاتے اور آدمی جتنا غور کرتا تو پھر اس کی پرتیں کھلتی کہ حضرت کیا بول گئے، کتنی گہرائی کی بات کر گئے، کیسی علمی بات کر گئے۔ تب اس کے ساتھ جڑا دانا، بہلول اور دانا، بیوقوف عقل مند۔ کیا پہلے دور چلا بہلول کا کہ بہکی بہکی بات کرتا ہے، کس کا سر پیر کچھ نہیں ہوتا ایسی بات کرتا ہے، لیکن بعد میں جب غور کرنے لگے لوگ تو ایسا لگتا تھا کہ نہ بات کر گیا کوئی دیوانہ۔ پھر ان کے نام کے ساتھ لگ گیا دانا، کہا نہیں بہت ہوشیار ہے، ایسا پاگل جو ہوشیار ہے، سبحان اللہ، ایسا پاگل جو ہوشیار ہے، کیوں نہ ہو محمد کا جو دیوانہ تھا۔ ان کے زمانے میں بہرحال بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ حضرت بہلول دانا علیہ رحمت و رضوان کو بہلول 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 کہتے تھے، بے وقوف آدمی ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ ایک دن بغداد مقدسہ میں کوئی زمیندار نواب اپنی کوٹھی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوستوں کی محفل ہے، یار دوست بیٹھے ہوئے ہیں، مذاق مستی چل رہا ہے۔ حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ اس کے دربار کے سامنے سے گزرے، جب گزرے تو نواب کی نظر حضرت پر پڑی، اس نے جلدی سے نوکر کو دوڑایا، کہا بہلول جا رہا ہے بلاؤ اسے۔ لوگوں کو ہوتی ہے نا مستی چھوٹتی ہے تو جو جس کو کم عقل سمجھتے ہیں اس کا پھر مذاق بھی اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں۔ اسے بلایا، حضرت آئے، سلام کیا۔ نواب صاحب کے کاندھے پر ایک بڑا سا رومال تھا، نواب صاحب نے رومال کو ایسے زمین پر ڈال دیا اور ڈال کے فرمایا بہلول اس رومال کو اٹھاؤ۔ انہوں نے اٹھایا، کہا کیا کروں؟ کہ یہ سب بیٹھے ہیں نا لوگ، ان کو دیکھو، تمہاری نظر میں جو بڑا بیوقوف جس کو تم سمجھتے ہو اس کے کاندھے پہ رکھ دو۔ مستی کرنی تھی نا، دوست بیٹھے ہوئے، حضرت بیوقوف سے مشہور تھے، بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، عقل کم ہے۔ کہ دیکھیں یہ کس کے کاندھے پہ رکھتا ہے، جس کے کاندھے پر رکھ دیں گے ہم پھر اس کا مذاق اڑائیں گے کہ ایک بیوقوف نے بیوقوف سمجھا۔ حضرت نے رومال اٹھایا، سب کے چہروں کو دیکھا، اپنے ہی کاندھے پر رکھ کر نکل گئے۔ اللہ اکبر، یہ ٹھٹا ہو گیا، کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ کا سب کا چہرہ بہلول نے دیکھا، اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف نظر ہی نہیں آیا ان کو، اپنے ہی کاندھے پر رکھ کے نکل گئے، ہنسی ہو گئی، بھول گئے۔ کئی سال بیتے، چند سالوں کے بعد وہ نواب بیمار ہوا، لوگ عیادت کے لیے آنے لگے، بڑا آدمی تھا، صاحب فراش ہو گیا، بستر پکڑ لیا۔ دیوانے کو یہ سارا جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ حضرت نے دیکھا لوہے محفوظ پر کہ ٹائم آ گیا بندے کا، وہ رومال لیا، بغل میں دبایا اور پہنچے، بستر پر پڑا ہوا ہے۔ حضرت گئے، کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا کیسے مزاج ہے؟ تو کہا کیا کہتا ہو بہلول، اب ٹائم پورا ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ مجھے تو اچھے بھلے لگ رہے ہو۔ کہا بہلول اب جا رہے ہیں، جانے کا ٹائم ہو گیا۔ تو کہا اچھا جانے والے ہیں، کب واپس آؤ گے؟ کہا بہلول اب ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں سے لوٹ کے نہیں آنا ہوگا، جب بھی کوئی جاتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ کہا اچھا ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں؟ تو کہا ہاں۔ کہا یہ بنگلہ،
یہ گاڑیاں، یہ کھیتی باڑیاں، اس کا کیا ہوگا؟ تو کہا یہ تو دوسروں کا ہو جائے گا، اب ہم تو لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ کہا حضور والا جہاں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو وہاں کوٹھی بنگلہ بنا دیا ہوگا، نوکر چاکر بھیج دیے ہوں گے، گدے تکیے لگا دیے ہوں گے، سارا انتظام جیسے یہاں ہے ایسا وہاں کر لیا۔ اب وہ جھلا گیا، بیمار تھا، کہنے لگا واقعی یار تو بیوقوف آدمی۔ کہا میں مرنے والا ہوں۔ تو کہا میں یہی تو سننا چاہتا تھا، یہ رومال آج کے لیے سنبھال کے رکھا تھا، کہ وہاں کے لیے کیا کیا ہے؟ تو اب آنکھ کھلی، کہ بہلول سچی بات کر گیا۔ کہا نواب صاحب جہاں 2-5 دن کے لیے سفر پہ جاتے تھے تو وہاں کہاں رہنا ہے، کہاں سونا ہے، کہاں کھانا ہے، سارا انتظام پہلے سے کر کے جاتے تھے، اور جہاں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو وہاں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کہ یہ رومال لے، میری نظر میں تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، یہ آج کے لیے سنبھال کے رکھا ہے۔ دلی بمبئی جانا ہوتا ہے، کلکتہ جا رہے ہیں آپ، سوچ کتنا پلان کرتے ہو، کتنا سوچنا پڑتا ہے، کپڑے کتنے لینا ہے، وہاں گرمی ہے کہ ٹھنڈی ہے، کیا بارش ہے، بارش ہے تو بارش کا لباس الگ، ٹھنڈی ہے تو ٹھنڈی کا لباس الگ، گرمی ہے تو گرمی والے لباس الگ، وہاں کون سے ہوٹل میں رکنا ہے وہ ہوٹل کی جانکاری لیتے ہو، وہ ہوٹل کیسا ہے، 4 اسٹار ہے، 3 اسٹار ہے، 7 اسٹار ہے، کھانے کی ریسیپی کیا کیا ہے، وہ سارا انتظام کر کے چلتے ہو۔ میرے بھائی جہاں 4 دن کے لیے جانا ہے اتنا پلان کرتے ہو، اور جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اور جب تیاری نہیں ہے تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ عقل کی دوا لو، ہوش میں آؤ، اور نوجوانوں یاد رکھو یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ 60-70 سال جیے، ہاں موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی بوڑھا ہو کر کے مرے، جوانوں کو بھی موت آتی ہے۔ اور یقین جانے میں ایک مرتبہ وہاں گیا تھا نندربار میں گیا ہوا تھا، جاتے ہی رہتا ہوں، مجمع اچھا ہوتا ہے۔ اس دن بہت ہی کم مجمع تھا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ لوگ کہاں چلے گئے، 100-125 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے انتظامیہ سے پوچھا، میں نے کہا مجمع کم کیوں ہے؟ تو کہا حضرت ایک میت ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا کوئی بڑا آدمی تھا؟ تو کہا نہ بڑا تو نہیں تھا مگر جوان اور ہٹا کھٹا آدمی۔ میں نے کہا کیسے؟ تو کہا حضرت یہی اچنبھے کی بات ہے، دوپہر تک دکان چلائی، دوپہر کو کھانے آیا، 2 بچوں کا باپ تھا، بالکل ینگ لڑکا، کھانا کھایا اور بچوں کے ساتھ تھوڑا سا کھیل رہا تھا، کھلوا رہا تھا بچوں کو۔ اچانک اسے چھینک آنے کی جو ایکشن ہوتی ہے نا، آدمی کی چھینک آ رہی ہے تو آدمی کی سانس رکتا ہے اور سر اوپر ہوتا ہے، وہ سانس جو رکا تو رک ہی گیا۔ موت دیکھیں آپ کیسی آتی ہے، سانس جو اس نے اوپر سے چھینکنے کے لیے اب سر اوپر کیا اور گر گیا۔ خدا کی قسم مجھے اس وقت میرا مصطفیٰ یاد آیا۔ چھینک کے بعد الحمدللہ پڑھنے کا جوڑ کیا ہے؟ اس دن میری سمجھ میں آیا کہ یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں کی قربان جائیں، جب چھینک آئے تو پڑھنا کیا ہے؟ بلند آواز سے نا یار، پورا مجمع بولے الحمدللہ۔ کیوں؟ میاں وہ ذات شکر ادا کر جو رکی تھی نکال دی، جو سانس اٹکا تھا اسے جاری کر دیا، کا شکر کر مولا تیرا احسان ہے کہ جو رکا ہوا سانس تھا وہ جاری کر دیا، وہ چاہے تو رکے ہوئے کو روک دے۔ ایسی بھی موتیں ہوتی ہیں۔ تو نوجوانوں، بوڑھو، یاد رکھو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جتنا ہو سکتا ہے کر لو، ابھی وقت ہے، اللہ نے ٹائم دیا ہے، اسے غنیمت جانو
اور اللہ کی بندگی میں لگ جاؤ، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جتنا ممکن ہے، ورنہ قرآن کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرے کے برابر بھی دنیا میں تم نے برائی کا کام کیا ہوگا اللہ تمہیں وہ بھی دکھا دے گا، اور ذرے کے برابر تم نے بھلائی کا کام کیا ہوگا قیامت میں اللہ تمہیں وہ بھی دکھا دے گا۔ وہاں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوگی، لہٰذا وقت کو غنیمت جانے، وقت کو اپنے نظر میں رکھیں۔ گھڑیاں بستی ہیں، ٹائم نکلتا ہے، مگر یقین جانے ہم خالی ٹائم دیکھتے ہیں اور گزارتے ہیں۔ اللہ والوں کی قربان جائیں۔ جی وقت ہے، ٹائم نکلتا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ، وقت سے برکت ختم ہو گئی۔ ایک جمعہ گیا اور یہ آ گیا تو پتہ نہیں چلتا کب گیا اور کب آیا۔ آدمی کبھی کبھی تعجب کرتا ہے کہ جمعہ آ گیا، جمعرات آ گیا، رمضان ابھی گیا ابھی آ جائے گا، احساس نہیں ہوتا ٹائم سے برکت نکل گئی۔ اور ہماری راتیں نکل رہی ہیں موبائلوں میں، لوڈو اور کیا کیا ہے وہ 3 پتی، پب جی۔ اللہ رحم فرمائے اگر اسی میں رہ جاؤ گے نا الجھ کر تو پھر قیامت میں ایسے الجھو گے کہ نکل ہی نہیں پاؤ گے، پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا ہمیں اپنے اعمال خود لے کے جانا ہے، ورنہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کو بھی بھول گئے نا۔ کہاں فاتحہ دے رہے ہو؟ 10واں 40واں برسی ہو گئی، ختم برسی ہو گئی، پھر تم کون ہم کون، اپنی زندگی میں مست ہو گئے۔ میرے بھائیو یاد رکھو دوسروں کے بھروسے مت رہنا، ہمیں اپنی قبر کو خود سنوارنا ہے۔ ہماری راتیں موبائلوں میں گزر رہی ہیں اور گیمز میں ہماری راتیں گزر رہی ہیں، دن کمانے میں گزر رہا ہے، لہٰذا اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے آخرت کو یاد رکھیں، اور یاد رکھ کر کے جب زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ تعالی بندہ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ زندگی گٹ رہی ہے، زندگی گٹ رہی ہے۔ ایک جملہ میں عرض کر دوں، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کے گھر پہ اگر چلے جائیں اور 2.5-3 سال کا کوئی بچہ ہو، ہمیں اچھا لگا، توجہ اس طرف گئی، دل و دماغ میں بیٹھ گیا، پھر جب ہم 12-13 سال کے بعد واپس لوٹے ہمیں وہ بچہ یاد آیا، ہم نے کہا یار ایک آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، کہا حضرت اب تو بڑا ہو گیا ہے۔ جملہ بولتے ہو، 3 سال کا تھا، 13 سال کے بعد 10 سال کے بعد آئے، 12 سال کے بعد آئے، کتنے سال کا ہوا؟ 15 سال کا، اب تو جوان ہو گیا، 15 برس کا ہو گیا۔ یہ جملہ بولتے ہو ہمیشہ، بڑا ہو گیا بچہ اب تو۔ یاد رکھیں بچہ کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا، کوئی بندہ بڑا نہیں ہوتا، ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر اس نے 60 سال لکھوا کے آئے ہیں نا وہاں سے، 10 سال کا ہوا، 60 میں سے کتنے نکلے؟ کتنا بچا؟ 15 برس کا ہوا، بچا کتنا؟ 45۔ 20 سال کا ہوا، کتنا بچا؟ چھوٹا ہوا کہ بڑا ہوا؟ بچہ سب سے بڑا اسی دن تھا، بڑا اس دن تھا جس دن پیدا ہوا ہے، کیونکہ 60 پورے سال اس کے پاس تھے۔ اب جیسے جیسے دن گزریں گے اس کی عمر گھٹے گی، بڑا نہیں ہوگا، وہ چھوٹا ہی ہوگا۔ اس لیے ٹائم جو بچتا ہے نا گھڑیوں میں، کسی اللہ والے نے کہہ دیا تھا غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، بولا ابھی یہ ٹائمنگ بولا کہ نماز کا ٹوئی ٹوئی کرتا ہے نا، پہلے گھنٹے بجتے تھے، ٹن 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 ٹن، ہاں کہتے کیا بجا؟ 12 بجا، 1 بجا، 2 بجا۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، گھڑیاں گھٹ رہی ہیں، عمر کم ہو رہی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں میں بڑا ہو رہا ہوں، ہم بڑے نہیں ہو رہے ہیں، ہم تو اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں نا، بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ وقت کو غنیمت جانے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، اندھیرا پاک آتا
ہے، یہ 2 دن کی اجالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا ہے۔ قبر کو یاد کریں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، اللہ کو یاد کرو وہ گھڑی آنے والی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اپنی زندگی نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے بچتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں زندگی خیر و عافیت کے ساتھ گزارنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔